بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ محترم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ و عز شانہ نے اپنے پیارے حبیب سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، آپ علیہ السلام کی تعریف میں، آپ کی توصیف میں اور آخرت میں آپ کو دیے جانے والے اعزازات و مراتب کے ذکر میں یہ ارشاد فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ و عز شانہ نے سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود پر فائز کیے جانے کا ذکر فرمایا، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مقام محمود پر فائز ہوں گے تو وہ مرحلہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کرنے کا مرحلہ، یہ وہ موقع ہوگا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنی نوع انسان کی اور بالخصوص اہل اسلام کی شفاعت فرمائیں، اور آپ کی شفاعت سے تمام افراد کو نفع و فائدہ ہوگا۔ شفاعت کا لفظ جو ہے وہ شفع سے بنا، اور شفع کہتے ہیں جوڑ، وتر کہتے ہیں اکیلے تنہا بے جوڑ، جیسے تین ہے ایک وتر ہے۔ بعض روایات میں آیا اللہ وتر ویحب الوتر، اللہ تبارک و تعالی کا کوئی شریک نہیں، جوڑ نہیں، اللہ تنہا اور بے جوڑ کو پسند فرماتا، وتر کو پسند فرماتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا والشفع والوتر، اللہ تبارک و تعالی جوڑ کا بھی رب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی بے جوڑ کا بھی رب ہے۔ اللہ تعالی جفت کا بھی رب ہے، اور اللہ تبارک و تعالی طاق کا بھی رب ہے۔ تو اللہ وتر ہے، اللہ طاق ہے، اور طاق کو پسند کرتا ہے۔ تو طاق ایک ہوا، تین ہوئے، پانچ ہوئے، سات ہوئے، یہ طاق ہے۔ اسی طرح یوم عرفہ کو یوم الوتر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ 9 ہے،
تو یہ جو سورہ فجر میں ارشاد ہوا والشفع والوتر، تو یہ وتر کا لفظ جو ہے وہ یوم عرفہ کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ جل مجدہ وعز شانہ نے عرفہ کی قسم ارشاد فرمایا، اور شفع کا لفظ جو ہے وہ یوم النحر کے لیے، یعنی 10 سے بھیج کے لیے۔ تو 10 کا لفظ، 10 کا جو لفظ ہے یہ جفت، 9 کا تا اور 10 کا جفت، تو تاء کے ساتھ اسی کو ملا کے جوڑ کر دینا، اسی سے حق شفا۔ حق شفا کیا ہے؟ کسی بھی شخص کے پڑوس میں رہنے والا، ساتھ میں رہنے والا جب کوئی مکان فروخت کرے یا کوئی زمین فروخت کرنا چاہے تو جو اس کا پڑوسی ہے، یعنی جس کا مکان اس کے مکان سے ملا ہوا ہے، جس کی دکان اس کے دکان سے ملی ہوئی ہے، تو اسے حق شفا حاصل ہوتا ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کسی دوسرے کو مت بیچے آپ، یہ مجھے بیچے، اور پہلے میرا استحقاق ہے، میں جو ہے اسے حاصل کروں گا۔ تو اب اسی سے شفاعت ہے۔ شفاعت یہ ہے کہ کسی کے ہاں کسی فرد کی کسی بھی حاجت کو پورا کرنے کی درخواست کرنا، کسی کے پاس کسی فرد کی حاجت کو، ضرورت کو پورا کرنے کی درخواست کرنا، یہ شفاعت۔ اور پھر شفاعت دونوں طرح کی ہے، کہ اچھائی میں، نیکی میں، اس کے فائدے میں، اس کے لیے نفع پہنچائے جانے کی درخواست کرنا، یا جس سبب سے اسے نقصان پہنچ رہا ہو اس کے لیے دوسرے سے کہنا، تو یہ بھی گو کے لغوی اعتبار سے شفاعت ہے، لیکن حقیقت میں اضرار ہے، نقصان پہنچانا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال جل وعلا نے ارشاد فرمایا من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہ، جو بھی اچھی شفاعت کرے، اچھی سفارش کرے، تو یکن لہ نصیب منہ، تو اسے اس میں سے حصہ ملے گا۔ یعنی ظاہر ہے اچھی سفارش کرنے والے، اچھی شفاعت کرنے والے کو بھی اپنے بھائی کی مدد کی وجہ سے اجر و ثواب ملے گا، نفع ملے گا۔ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ، فرمایا اور جو بھی کسی کی بری شفاعت کرے گا، یعنی کسی کے ناجائز کام میں، غلط کام، تو پھر غلط اقدام کی وجہ سے، غلط شفاعت کی وجہ سے اسے نقصان اٹھانا پڑے گا، اسے بھی ضرر پہنچے گا۔ تو شفاعت کرنا، ویسے بھی دنیاوی امور میں سفارش کرنا، یہ مستحسن، اس کو پسندیدہ قرار دیا گیا۔ حدیث میں آیا سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشفعوا فلتوجب، فرمایا شفاعت کرو اور اجر و ثواب پاؤ، فإن اللہ تبارک و تعالی یقضی علی لسان نبی ما یشاء، اللہ تبارک و تعالی جو چاہے گا وہ اپنے نبی کی زبان سے فیصلہ کرتا ہے، جو چاہے گا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے۔ تم شفاعت کرو، تم سفارش کرو، تمہاری سفارش اور تمہاری شفاعت پر تمہیں اجر و ثواب ملے گا کہ تم نے دوسرے کی شفاعت کی۔ تو شفاعت کرنا گویا کہ دوسرے کی خیر خواہی، یہ دوسرے کی نصرت و مدد ہے، اور دوسرے کی مدد شریعت میں مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مستحسن اور پسندیدہ قرار دیا۔ تو اہل ایمان دوسروں کی نصرت و مدد کرتا ہے، اور ویسے بھی اہل ایمان کو حکم ہوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ، ایک دوسرے کی معاونت کرو۔ تو یہ معاونت ہے۔ پھر اللہ جل شانہ وعز وجلہ نے اہل ایمان پر کرم فرمانے کے لیے آخرت میں بھی شفاعت کا سلسلہ رکھا، دنیا میں بھی شفاعت کا رکھا اور آخرت میں بھی شفاعت کا سلسلہ رکھا۔ اور شفاعت کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ شفاعت کا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جل وجلہ عز شانہ نے جو اپنے خاص الخاص، جو اپنے خواص کو یا خاص الخواص کو سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء صلوات اللہ وسلام علیہ اجمعین کو یا ان کے متبعین کو، اولیاء کاملین کو یا شہداء کو یا علماء کو، جو اپنے ہاں عزت دے رکھی ہے، جو اپنے فضل و احسان سے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ کسی سے دبتا نہیں ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، وہ کسی سے خائف نہیں ہے، لیکن اس کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی شفقت ہے، یہ اس نے انبیاء کرام کی عزت افزائی، شہداء کی عزت افزائی، علماء کی عزت افزائی، حجاج کی عزت افزائی، جس کو رب ذوالجلال جل وعلا کے ہاں شفاعت کرنے کا اہل قرار دیا گیا، یہ دراصل رب ذوالجلال جل وعلا کے ہاں اس کی عزت افزائی، اس کے لیے شان اور مرتبے کا اظہار اور سب سے زیادہ عزت افزائی، سب سے زیادہ عزت و عظمت کا اظہار رب ذوالجلال جل وعلا اپنے حبیب نبی سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرماتا۔ اسی لیے دنیا میں بھی آپ کی شفاعت کو رکھا، اور عقبہ میں تو شفاعت کبریٰ آپ کے ساتھ مخصوص ہے۔ شفاعت تو اور بھی کریں، لیکن آپ شفاعت کبریٰ فرمائیں۔ جب تک کہ آپ کی طرف سے آغاز نہ ہو، جب تک کہ آپ بارگاہ رب ذوالجلال میں آ کر سجدہ ریز نہ ہو، جیسے کہ حدیث آپ کے کچھ گزار کرتا ہوں، تفصیل ہے حدیث مبارک، تو تب تک کسی کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔ تو انبیاء صلوات اللہ وسلام علیہ اجمعین سب شفاعت کریں، پھر شہداء بھی کریں، علماء بھی کریں، حفاظ بھی کریں، حجاج بھی کریں، لیکن جب کریں گے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آغاز فرما دیں۔ فرمایا انا اول شافع اول مشفع، فرمایا سب سے پہلے میں شفاعت کرنے والا ہوں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت کو قبول کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور شفاعت تو بخشش کا سبب ذریعہ ہے، گویا کہ بخشش طلب کرنا، اب دوسروں کے لیے بخشش طلب کرنا، دوسروں کی شفاعت۔ انبیاء صلوات اللہ وسلام علیہ اجمعین نے مختلف افراد کے لیے بخشش طلب کی۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے اس سفارش کا، ان کی شفاعت کا ذکر ہوا، فرمایا رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری بخشش فرما۔ تو اپنے لیے تو دعا ہے، لیکن ولوالدی یہ والدین کی سفارش ہے، شفاعت ہے۔ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور جو بھی میرے گھر میں حالت ایمان میں آئے، جو بھی میرے گھرانے والوں میں سے مومن ہو گیا، اس کی بھی بخشش فرما، یہ شفاعت ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا کی، جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی
وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، اے اللہ میری بخشش فرما، روز محشر میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، تمام مومنوں کی بخشش فرما۔ یہ شفاعت ہی تو ہے، من جملہ شفاعت میں سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے یہ بھی رب ذوالجلال جل وعلا کے حضور عرض کیا، فمن تبعنی فإنہ منی، اے اللہ جس نے میری پیروی کی تو وہ تو میرا ہے، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور رحیم، تو بخشنے والا اور مہربان، یعنی اے اللہ تو بڑا مہربان، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا غفور ہے، اس سے کوتاہی ہو گئی، اس سے لغزش ہو گئی، اس سے گناہ سرزد ہو گیا، تیری رحمت تو بڑی وسیع ہے، تو میں تجھ سے اس کی شفاعت کا متمنی، میں تجھ سے اس کی شفاعت کا خاص کام کھل کر نہیں کہا، لیکن اللہ کی رحمت کو اپیل کی، اللہ کی رحمت کا ذکر کیا۔ تو رب ذوالجلال جل وعلا کو جانتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی مغفرت کی دعا، بھائی کے لیے سفارش دعا کی، رب اغفر لی ولی، اے اللہ میری بخشش فرما، میرے بھائی کی بھی بخشش، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں شامل فرما دے، داخل فرما دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا، سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، ان قریب سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں رب سے تمہارے لیے بخشش طلب کروں، رب سے تمہاری شفاعت چاہوں، رب سے شفاعت مانگوں، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو کہا، ان کے لیے بخشش کی دعا کی، فرمایا یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب ذوالجلال میں عرض کیا، ان تعذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے، تو خالق و مالک، تیری مرضی، تو فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے وہ فرماتا ہے، جیسے تو چاہے ویسے فرماتا ہے، لیکن وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اگر تو انہیں بخش دے، انہیں تو معاف فرما دے تو تو غالب اور حکمت والا، پھر تیرا معاف کرنا بنتا ہے، تو سب پر غالب، اور سب کاموں میں تیری حکمتیں، وہ حکمتیں، وہ مصلحتیں کسی کو سمجھ آئیں یا نہ آئیں، کوئی ان کا ادراک کر پائے یا نہ کر پائے۔ اور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے کہا، رب نے فرمایا فاعف عنہم، محبوب آپ سے درگزر سے کہا، فاعف عنہم، آپ درگزر سے کہا، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش طلب کیجیے، واستغفر لہم، ان کے لیے رب سے بخشش چاہ، اور پھر مومنوں کو بھی کہہ دیا، اہل ایمان کو بھی کہہ دیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جاءوك، محبوب آپ کی بارگاہ میں، آپ کی بارگاہ میں، فاستغفر اللہ، آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی چاہیں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کی سفارش کرے، دنیا میں بھی سفارش اور شفاعت چاہیے تو در رسول پاک پر حاضر ہو جاؤ، ان کے وسیلہ جلیلہ سے، ان کے واسطے سے بارگاہ رب ذوالجلال گزارش کرو، عرض کرو، رب کرم فرمائے، رب کا وعدہ، رب کا وعدہ فرمایا واستغفر لهم الرسول،
اور رسول ان کی سفارش کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، لَوَجَدَ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، البتہ وہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ وہاں آئیں تو صحیح، وہاں بخشش طلب تو کریں، بخشش چاہیں تو صحیح، معافی کے خواستگار ہوں تو صحیح، اللہ بخشش فرما دے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اور اہل ایمان کو یہ ترغیب دی گئی، اہل ایمان کو یہ بتایا گیا کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی بخشش کے طالب، ان کی مغفرت کے طالب، چنانچہ اہل ایمان کی دعا بتائی گئی، ربنا اغفر لنا، وہ یہ دعا کرتے والذین جاؤوا من بعدہم، جو پہلے ایمان والوں کے بعد آئیں، یقولون، وہ یہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہماری بخشش کرنا، صرف اپنا بھلا نہیں، ساری امت کا بھلا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری بھی بخشش فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش فرما جو ایمان میں ہم سے سبقت کر گئے، جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، چاہے وہ زندہ ہیں چاہے وفات پا چکے ہیں، اے اللہ ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ یہ دراصل شفاعت کی، یہ دراصل سفارش کی، تو اہل ایمان دوسرے مومنوں کی شفاعت کے متمنی، ان کی سفارش کرتے ہیں بارگاہ رب ذوالجلال جل وعلا، اور رب ذوالجلال جل وعلا ان کی بخشش و مغفرت کرنا۔ رب یہ چاہتا کہ لوگ ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے نفع کے خواہاں، ایک دوسرے کے فائدے کے خواستگار، اور جب لوگ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ان کے لیے نفع کے، فائدے کے متمنی رہیں گے، طلبگار رہیں گے، تو رب ذوالجلال ان سب پر کرم فرمائے کہ رحمت حق بہانہ نہیں جویا، رحمت حق بہانہ نہیں جویا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ قیمت نہیں مانگتی ہے، اللہ کی رحمت جو ہے کوئی سبب دیکھتی ہے، کوئی نہ کوئی سبب ہو تو رب کرم فرما دیتا ہے، رب فضل فرما دیتا ہے، رب احسان فرما دیتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے تو اپنے فرشتوں کو بھی حکم دیا، وہ فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے اور جو عرش کے ارد گرد یسبحون بحمد ربہم، وہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، ویستغفرون للذین آمنوا، اور وہ ایمان والوں کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، ایمان والوں کے لیے سفارش کرتے ہیں، ایمان والوں کی شفاعت کرتے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں ربنا، اے اللہ ان کی بخشش فرما، وہ مومنوں کے لیے رب ذوالجلال جل وعلا سے دعا طالب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ ربنا ادخلہم جنات عدن، اے اللہ اے ہمارے رب مسلمانوں کو دائمی جنتوں میں داخل کرو، التی وعدتہم، جن جنتوں کا تو نے ان سے وعدہ کیا، جن جنتوں کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور وہ دعا کرتے ہیں وقیہم السیئات، اے اللہ تو مومنوں کو گناہوں سے بچا، ومن تق السیئات یومئذ، اور جس کو اس دن گناہوں کی سزا سے، قیامت کے دن جس کو گناہوں کی سزا سے بچایا فقد رحمتہ، تو تو نے اس پر رحم کیا، وذالک هو الفوز العظیم، اور جس پر قیامت کے دن تیرا رحم ہو جائے، یا جس کو قیامت کے دن تو گناہوں کی سزا سے محفوظ فرما دے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو فرشتے بھی اہل ایمان کی کامیابی کے لیے دعا گو رہے، وہ دعا کریں، یہ رب ذوالجلال جل وعلا بخشنا چاہتا، اور پھر رب نے جو اپنے
مقدس انبیاء صلوات اللہ وسلام علیہ اجمعین کے لیے اعزاز رکھا ہے شفاعت کا، وہ سب سے بڑا اعزاز شفاعت کا سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد باقی سب کو یہ اعزاز ہے، ان کے صدقے سب کو یہ شرف ملے، ان کے صدقے ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر علامہ غلام رسول سعیدی نور اللہ مرقدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل قیامت میں شفاعت کرنے کے متعلق 40 احادیث مبارکہ بیان، 40 احادیث، اور چند احادیث ان میں سے آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ علامہ سعیدی رحمہ اللہ کی تربت عمر پر اپنی رحمت و ایمان کی بارش فرمائے۔ دو کے چند حدیث میرے ذہن میں، لیکن میں نے چاہا کہ کچھ تفصیلی حدیث یہاں تبیان القرآن سے آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان عرض کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن میری شفاعت کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کرنے والا، یعنی میں شفاعت کروں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ قیامت کے دن آپ شفاعت فرمائیں گے تو میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ حالانکہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے چہیتے صحابی خادم رسول ہیں، 10 سال تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا انہیں شرف حاصل ہوا۔ صغیر السن صحابی کو، چھوٹی عمر کے صحابی، ان کی والدہ حضرت سیدتنا ام سلیم رضی اللہ عنہ کمال دانشمند خاتون تھی۔ جب حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مختلف لوگوں نے حاضر خدمت ہو کر اپنے ہدایہ پیش کیے، کسی نے کیا پیش کیا، کسی نے کیا پیش کیا، تو حضرت سیدتنا ام سلیم حاضر خدمت ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ ننا سا، یہ منا تقریباً 9 سال 9.25 سال عمر مبارک تھی، کہا یہ میرا بیٹا، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، آپ اسے اپنے خادم کے طور پر قبول کر لیجیے، یہ آپ کی خدمت کرے۔ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے خادم، چنانچہ حدیث میں بیان کیا جاتا ہے انس بن مالک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، خدمت 10 سنین، فرماتے ہیں میں نے 10 سال تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اگر میں نے کوئی کام کیا تو میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا، اللہ، اور اگر کوئی کام نہ کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا، اللہ، اتنے رحیم تھے آقا، اتنے کریم۔ کہتے ہیں ولا مسست کفن ولا حریرا اطیب من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا شممت طیبا اطیب من طیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نہ کوئی موٹا ریشم نہ کوئی باریک ریشم ایسا چھوا، میں نے آج تک کوئی ریشم چاہے باریک ہو یا موٹا ہو ایسا نہیں چھوا کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے بڑھ کر نرم و ملائم، سب سے نرم و ملائم چیز میں نے جو چھوئی ہے وہ سید عالم کا دست مبارک، اور میں نے کوئی بھی مشک و عنبر، کوئی بھی خوشبو آج تک ایسی نہیں دیکھی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خوشبو سے بڑھ کر، سبحان اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو ہر خوشبو پر پائے، سبحان اللہ، آپ کے جسم عطر سے خوشبو ٹوٹتی، سبحان اللہ،
تو حضرت انس بن مالک نے یہ کہتے ہیں شفاعت کا سوال کرتے ہیں، وہ تو پہلے ہی سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر ہے، بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے آقا کتنے قریب ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب سے پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرو، پل صراط پر تلاش کرو۔ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کو صراط پر نہ پاؤ، وہاں ملاقات نہ ہو سکے، تو فرمایا مجھے میزان پر تلاش کرو، یعنی قیامت کے دن آقا کو اپنے امتیوں کی فکر ہو۔ کبھی رب سلم پل صراط پر کہہ رہے ہو، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد کے ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب، اور کبھی میزان اور کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں حوض پر حوض کوثر سے اپنے غلاموں جام پلا رہے کہ انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت باتیں ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت باتیں ہیں۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی تو حوض کوثر، کوثر عطا، حوض کوثر ہے۔ 3 مقامات پر فرمایا میں نے، تو حضور تو قیامت کے دن اپنی امتیوں کی فکر ہے۔ اچھا یہ بعد کا مرحلہ، یہ جو فرمایا تھا یہ بعد کا مرحلہ، پہلے مرحلے میں تو سورج جو ہے وہ بالکل قریب ہوتا، سوا ایسے سورج کو کسی کے جو ہے وہ کندھوں تک پسینہ آ رہا ہوگا، کوئی جو ہے وہ ناک تک پسینے سے شرابور ہوگا، کوئی کہاں تک، اس طرح لوگ جو ہے اس قدر سخت دن ہوگا قیامت کا دن، تو لوگ کہیں گے کہ ابو البشر حضرت آدم کے پاس چلیں، وہ اللہ کی مقبول حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں قیامت کے دن انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار، یہ فخر نہیں کہتا، وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرٍ، اور اس دن میرے ہاتھ میں لواء الحمد، حمد کا جھنڈا ہو، یہ فخر نہیں کہتا، وَآدَمَ وَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ لِوَاءِ وَلَا فَخْرٍ، اور حضرت آدم اور سارے انبیاء، ان کے علاوہ دیگر انبیاء، وہ میرے لواء الحمد کے نیچے ہوں گے، وہ میرے حمد والے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، یہ میں فخر نہیں کہتا، وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ ينشق عنه القبر، اور سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے، اور فرمایا کہ لوگ حضرت آدم کے پاس آئیں اور عرض کریں کہ آپ ہمارے آدم، آپ ہمارے والد، آپ ہماری شفاعت کیجیے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ اذهبوا إلى غيري، پھر حضرت نوح کے پاس آئے، پھر حضرت ابراہیم کے پاس آئے، وہ دوسروں کے پاس گئے، حضرت موسیٰ کے پاس آئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ میرے پاس آئے، انا اول من یقرب خلق الجنہ، سب سے پہلے میں جنت کی کنڈی کو پکڑ کر کھٹکھٹاؤں، پھر میں سجدہ کروں، بس اللہ تعالیٰ مجھے حمد و ثنا عطا فرمائے، اور مجھ سے کہا جائے گا ارفع رأسک یا محمد سل تعطیٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اقدس اٹھائیے، سل تعطیٰ، سوال کیجئے عطا کیا جائے، شفع تشفع، شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے، کہیے آپ کی بات سنی جائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ مقام محمود ہے
جس کے متعلق اللہ نے فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے، حضور مقام محمود پر فائز کرے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ مجھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا کہ میری آدھی امت جنت میں داخل کر دی اور یا مجھے شفاعت سے نوازا تھا، تو میں نے فاخترت الشفاعۃ، میں نے شفاعت کو اختیار کیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے شفاعت کو اختیار کیا، تو کل قیامت کے دن میں اپنی امت شفاعت کروں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی نبی لکل نبی دعوت مستجاب، ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی، ہر نبی نے وہ دعا کری، فإنی اختبأت دعائی شفاعۃ لأمتی، فرمایا لیکن میں نے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، فرمایا ہر نبی کو ایک دعا دی، اس نبی نے وہ دعا کر لیکن میں نے اس دعا کو چھپائے رکھا، وہ دعا چھپا کر رکھا، شفاعت لأمتی، اپنی امت کی شفاعت کے لیے کل قیامت میں وہ دعا کروں گا، اپنی امت کی شفاعت کروں گا، اور انشاءاللہ میری امت میں سے ہر اس شخص کو وہ شفاعت حاصل ہوگی جو شرک سے محفوظ رہا ہے، جس نے شرک نہ کیا اسے میری شفاعت حاصل ہوگی۔ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ میری شفاعت کی وجہ سے ایک قوم کو دوزخ سے نکالا جائے، جہنم سے نکالا جائے، اور ان کا نام جہنمیین رکھا جائے۔ اور اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امت، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہوں کے مرتکبین کے لیے، یعنی جن سے کبیرہ گناہ سرزد ہو، وہ توبہ نہیں کر سکے تھے میرے امتی اور میری شفاعت کا یقین رکھتے، کبیرہ گناہ کا صدور ہو پھر انتقال ہو توبہ نہ کر سکے، تو کل قیامت میں حضور نے فرمایا میں ان کی شفاعت کروں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفاعت کا بھی فرمایا، اور فرمایا کہ سب سے پہلے میں شفاعت کروں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یشفع الانبیاء ثم الشہداء ثم المؤذنین، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور پھر سب سے پہلے انبیاء شفاعت کریں، پھر شہداء شفاعت کریں، پھر مؤذنین شفاعت کریں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا ارشاد فرمایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت، پھر میرے اہل بیت شفاعت کریں، پھر قریش شفاعت کریں۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں سب سے پہلے جن کی شفاعت کروں گا وہ میرے اہل بیت، سب سے پہلے میں اپنے اہل بیت کی شفاعت کروں، پھر قریش کی شفاعت کروں، پھر انصار کی شفاعت کروں، پھر جو ان کے قریب ہوں، پھر اہل جمل کی شفاعت کروں، پھر جنہوں نے میری اتباع، پھر باقی عرب کی شفاعت کروں، پھر عجم کی شفاعت کروں، پھر جو صاحبان فضیلت ہوں گے ان کی شفاعت کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل اسلام شفاعت کا ذکر فرمایا، اور فرمایا حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں تمام روئے زمین کے درختوں اور پتھروں کی تعداد کے برابر شفاعت کروں گا۔ پتھروں اور روئے زمین کے پتھروں اور درختوں کے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں شفاعت کروں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا معاملہ، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا میری امت سے 70,000 کو جنت میں داخل فرمائے، جن میں سے کسی سے کوئی حساب نہیں ہو، اور ان میں سے ہر 70,000 کے ساتھ مزید 70,000۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار دونوں ہاتھوں سے یوں فرمایا، دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کر رب ذوالجلال جل وعلا کے متعلق فرمایا کہ رب ذوالجلال لوگوں کو جنت میں داخل کریں، ہر 70,000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے، اور پھر ایسے اور ایسے اور ایسے رب ذوالجلال لوگوں کو جنت میں داخل کریں بے حساب۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت میں شفاعت کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت وہ حق ہے، اور یہ شفاعت انہیں ملے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، جن کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا۔ اور شفاعت کے حصول کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جب بھی اذان ہو اذان کا جواب دے اور پھر مجھ پر درود پڑھے تو اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھتا ہے، درود کی کثرت کرتا ہے، اس کے لیے میری شفاعت اس کے لیے ہے۔ جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں، حضور نے فرمایا جو میرے روزہ اطہر کی زیارت کے لیے آئے تو میری شفاعت ان کے لیے ہے۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہے۔ جس نے میری امت تک 40 احادیث پہنچائی، الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ 40 احادیث ہر رمضان میں کم از کم 40 احادیث پہنچائیں۔ فرمایا جس نے میری امت تک ان کے دین کے معاملات کے متعلق 40 احادیث پہنچا دی، کل قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوگی۔ رب ذوالجلال جل وعلا سے دعا ہے وہ کل قیامت میں ہم سب کو شفاعت مصطفیٰ سے مشرف و مستفید فرمائے۔ جو احباب شفاعت کے متعلق تفصیل سے پڑھنا چاہیں وہ تبیان القرآن کی 7ویں جلد اور سورہ طٰہٰ کی تفسیر، سورہ طٰہٰ کی آیت مبارکہ نمبر 9، آیت مبارکہ نمبر 109، وہ سورہ طٰہٰ کی آیت مبارکہ نمبر 109